بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ لوگوں کے لیے قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کور کر رہے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ انشقاق تک پہنچ گئے ہیں. سورہ انشقاق جو کہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر 84 ہے قرآن مجید کی. یہ بیسیکلی ایک لیٹ مکی سورہ ہے اور علماء کے نزدیک جو ہے یہ سورہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی. اس کی جو تھیم ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا تھا، قیامت کے دن کے مناظر کے ساتھ ہے. خاص طور پہ ہم نے جب بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکویر کے بارے میں ذکر کیا، سورہ انفطار کے بارے میں ذکر کیا اور سورہ انشقاق کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر آپ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تلاوت کر لیں تو آپ کو معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. اس سورہ کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. اچھا، یہاں پہ آسمان کے شق ہونے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی شق کہتے ہیں جب کوئی چیز کو کمپلیٹلی پھاڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ شق القمر کا واقعہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا، اس میں ایک یہ تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اچھا، ویسے یہ شق جو ہے نا، یہ ورڈ عام طور پہ پیپر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کپڑے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ پتھر کے لیے عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا. یا آسمان کے لیے یا زمین کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ بڑا ان یوزول ہے کہ آسمان جو ہے یا زمین جو ہے یا کوئی پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے. یہ عام طور پہ اور چیزوں کے بارے میں جو ہلکے آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہے، لیکن یہاں پہ بڑی ایک ایسی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ جو ایک زمانے میں سبن شدادہ ہوا کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قیامت والے دن. اور ایک دفعہ کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے تو یہ ایک irreversible پروسیس ہے. جیسے کانچ ہے نا، کانچ کا برتن آپ نے توڑ دیا، اب وہ شک ہو گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اب وہ دوبارہ جڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اس سورہ کے اندر جب ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد اب قیامت کا پروسیس جو ہے نا وہ اپنے کمپلیشن پہ پہنچ رہا ہے اور اب اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. آگے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہی اس کو حکم دیا گیا تھا کرنے کا. یعنی اسی کو کرنے کے لیے تو آسمان بے تاب تھا، بے چین تھا، اور یہی حق تھا کہ وہ یہی کرتا. اذنت یعنی وہ اس اجازت کے انتظار میں تھا، اس اذن کے انتظار میں تھا کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں ٹوٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ آسمان کے شاید پیدا ہونے کا مقصد یہی تھا کہ اس نے ایک دن ٹوٹ جانا تھا، قیامت کے دن آ جانا تھا اور لوگوں کا فیصلہ ہونا تھا، جو کہ اصل ہمارا مقصد تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی آخر عبادت کی. تو زمین و آسمان دونوں اسی تیاری میں بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ زمین و آسمان کو یہ کہا تھا کہ آپس میں جڑ جاؤ، یعنی ولنگلی اور ان ولنگلی، توَّن و کرہن، لیکن کرنا تمہیں پڑے گا ہر حال میں. تو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. اور اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، آسمان بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی فرما بردار ہیں. تو انسان ایک تو ہی رہ گیا ہے جو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر تلا ہوا ہے. حالانکہ اتنی بڑی بڑی جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہیں اور اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہم اس حکم کی فرما برداری کریں. تو یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا. مدت یعنی مدہ سے نکلا، یعنی کہ جس کو کھینچنا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جس طرح ایک کپڑا ہوتا ہے نا، ایک چادر ہے مثلا، وہ چادر کے اوپر بل پڑے ہیں. زمین بھی سمجھ لیں کہ ایک چادر کی طرح بچھی ہوئی ہے پوری دنیا میں، جس میں پہاڑ ہے، زمین ہے، اوپر نیچے اس میں ہے. لیکن جب آپ کسی چادر کو زور سے کھینچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے، فلیٹن ہو جاتی ہے. لیکن اس کے فلیٹن ہونے سے نا ایک دم سے جو بھی چیزیں اس کے اوپر پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو جھٹکا بھی بہت لگتا ہے نا. جب آپ ایک چیز کو زور سے کھینچتے ہیں کپڑے کو تو وہ اسٹریٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک دم سے اس میں ساری جو اونچ نیچ تھی وہ ساری کی ساری برابر ہو جاتی ہے ایک جھٹکے کے ساتھ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کو اس طرح سے کھینچ دیا جائے گا، یعنی کہ زمین کو، پوری زمین کو برابر کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہاں پہ فرمایا کہ اور پھر اس میں سے جو کچھ بھی ہے یعنی وہ باہر نکل آئے گا. القت کا مطلب ہے کہ جب اس کو سامنے نکال دیا جائے گا. القا یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا نا کہ
فَأَلْقَى عَصَا، یعنی آپ نے اپنا چھڑی جو ہے اس کو پھینک دیا، سامنے ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گئی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی کانٹینٹ ہے وہ خالی کر دیا جائے گا، ساری زمین کا جو کانٹینٹ ہے وہ باہر آ جائے گا. اب یہ کیا کانٹینٹ زمین کے اندر ہے، یہ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ زمین کے اندر جو جو برڈنز ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ معدنیات ہوں، چاہے وہ زمین کا وہ بوجھ ہو، کیونکہ زمین آپ کو پتہ ہے وہ ایک وٹنس بھی ہے نا، ہم سب کے اعمال کی وٹنس بھی ایک زمین ہے، یعنی ہمارے فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی وٹنس ہے. لیکن اس کے علاوہ جس زمین پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، زمین اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن دے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. لیکن جس جگہ پہ آپ نے یہ کام کیا ہے، کوئی بھی اچھا کام یا برا کام، تو زمین جو ہے نا اس کی گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ اس جگہ پر اس نے یہ کام کیا تھا، میں گواہ ہوں، اس نے یہاں یہ کام کیا تھا. تو یہ بڑا انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے. اور اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اسلاف کے بارے میں، خاص طور پہ صحابہ تابعین کے بارے میں، تو وہ نا کیا کرتے تھے کہ جب اپنی نفلی نمازیں پڑھتے تھے نا، تو وہ مسجد کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر فرض نماز کے بعد، تو وہ پھر نفل جو ہے نا کسی اور جگہ جا کے ادا کرتے تھے، یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے تھے یا گھر میں جا کے ادا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ہم سجدہ کریں گے نا، تو وہ وہاں کی زمین گواہی دے گی قیامت والے دن کہ یا اللہ اس نے یہاں پہ بھی سجدہ کیا تھا، یہاں پہ بھی کیا تھا، یہاں پہ بھی کیا تھا، یہاں پہ بھی کیا تھا. میں خود جب سے دین میں آیا ہوں الحمدللہ، میری کوشش یہ رہی کہ میں جس شہر میں بھی ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مختلف مساجد میں جا کے نمازیں پڑھوں. اور میری صرف واللہ العظیم صرف اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ قیامت والے دن جہاں جہاں پہ میں نے سجدہ کیا نا، وہ ساری جگہ میرے لیے گواہی دیں. چاہے میں کہیں ٹریول بھی کرتا ہوں نا، پہاڑوں میں چلا جاؤں، بائک پہ نکل جاؤں یا کچھ بھی ہو، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ نا، اچھا لاسٹ ٹائم یہاں نماز پڑھی تھی، اب میں نے یہاں پڑھنی ہے، اب میں نے وہاں پڑھنی ہے، اب میں نے وہاں پڑھنی ہے، اس لیے تاکہ بس وہ ساری جگہیں جو ہے نا وہ میرے حق میں انشاءاللہ گواہی دے سکے. تو ایک عادت انسان کو بنانی چاہیے کہ وہ جہاں پہ بھی ہو سکے نا زمین میں نیکی والے کام کرے، شر والے کام نہ کرے، کیونکہ یہ زمین بھی جو ہے نا گواہی دے گی. اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ یہ زمین اگلے گی. اس سے ایک ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بڑا اس نے حیران کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ریور یوفریٹیز ہے، یوفرات کا جو دریا ہے جو کہ بیسیکلی عراق میں ہے، وہ بھی کچھ اگلے گا. یعنی یہ زمین کے اگلنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ایک سونے کا پہاڑ اگل دے گا. سونے کا پہاڑ، یعنی سونے کے پہاڑ سے کیا مراد ہے کہ کئی ٹن سونا جو ہے وہ ریور یوفریٹیز سے نکلے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ وقت آئے گا، جب ایسا ہوگا، تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائے. یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کی طرف نہ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوگی، یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے مارے جائیں گے، لوگ لالچ میں آئیں گے یوفرات کی طرف. اور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی قیامت کی وہ نشانی ہے، مائنر سائنز آف دی آور میں آتا ہے، لیکن مائنر سائنز میں سے وہ مائنر سائن ہے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے. ریور یوفریٹیز عراق میں اس نے ابھی تک یہ سونے کا خزانہ نہیں اگلا. زمین نے کچھ نکالنا نا باہر اپنے اندر سے، تو یہ ابھی تک سونے کا پہاڑ، یعنی ٹنوں ٹن سونا ہوگا، ٹنوں ٹن سونا. لیکن پھر کیا ہوگا، لوگ اس کی طرف جائیں گے اور قتل و غارت ہوگا، قتل و غارت ہوگا ہر جانے والا. مطلب سمجھیں کہ ہزاروں بندوں میں سے ایک بچ رہا ہے، باقی سارے مر رہے ہیں. تو آپ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ جب وہ ہوگا تم کم از کم اس پوری چیز سے باہر رہنا، اس میں انوالو نہ ہونا، کیونکہ اتنا لاس آف لائف ہوگا، بچے گا کچھ بھی نہیں اس میں سے. تو مجھے لگتا ہی ہے واللہ تعالی عالم، آپ دیکھیں کہ جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں، جوئش لابیز ہیں، امریکہ ہے، یہ لوگ سارے کے سارے جو ہے نا ویسے بھی ان کی نظریں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ویلتھ پہ ہوتی ہیں. کہاں سے تیل نکل رہا ہے، کہاں سے جو ہے نا معدنیات نکل رہی ہیں، کہاں سے جو ہے نا نیچرل گیس نکل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. اور جہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ کانفلکٹ زون بنا کے گھس جاتے ہیں پیس کیپرز کے طور پہ، اور وہاں سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا قبرستان ہو، کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ یہاں سے تم نے دور رہنا ہے. اور میں اسی لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ مائنر سائن میں سے ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں ترسوں، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، ہماری لائف ٹائم میں یا اس سے بعد، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کب یہ معاملہ ہوگا. لیکن یہ وہ مائنر سائن ہے جو ابھی ہوا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ جہاں پہ ہم تفسیر کی باتیں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وہی بات جو آسمان کے بارے میں کہی تھی وہی زمین کے بارے میں بھی، کہ زمین بھی جو ہے یہ بھی بس اسی انتظار میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو میں اس کو پورا کروں، اور یہی حق تھا زمین کا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا.
تو یہاں پہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ جب قیامت کے یہ مناظر کا ذکر کرنے کے بعد کہ زمین جو ہے وہ اپنا سارا کچھ جو اپنے اندر کا مواد ہے وہ باہر نکال دے گی، اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان یقیناً تو کوشش کر رہا ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحا فملاقی، یعنی کہ تو ایک شدید کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ تو اللہ تعالیٰ کو جا کے مل جائے گا۔ اب یہاں پہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً انسان جو ہے اس کی پوری زندگی بس یہ مشقت میں ہی گزرتی ہے۔ تو چاہے آپ نیک ہیں یا آپ برے ہیں، آپ کی لائف میں سٹرگل ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک انسان نیک ہے تو بیچارہ بڑا مطلب سٹرگل کر رہا ہے، اور جو برا ہے تو وہ تو سٹرگل نہیں کرتا۔ نہیں، برا بھی سٹرگل کر رہا ہے، وہ حرام کی طرف سٹرگل کر رہا ہے، وہ گناہوں کی طرف سٹرگل کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سٹرگل کر رہا ہے، وہ دنیا داری میں سٹرگل کر رہا ہے۔ بلکہ میں آرگیو ہی کروں گا کہ شاید وہ زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، کیونکہ وہ صبح 9 to 5 چھوڑ کے 9 to 9 لگا ہوا ہے، ویکینڈ بھی لگا رہا ہوتا ہے، خوار ہوا ہوتا ہے اس دنیا کے پرسوٹ میں، اور اللہ کو بھول گیا ہوتا ہے، بس مال کمانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے اور باقی سب کچھ بھول چکا ہے۔ تو محنت تو وہ بھی بڑی کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان، تو جو لوگ انسان ہیں وہ سنیں یہ بات، جو الذین آمنوا والے وہ پھر بات سنیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الانسان، ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تم سارے کے سارے سٹرگل کر رہے ہو، ٹوئل کر رہے ہو، اور جلدی تم اپنے رب کو جا ملو گے۔ اور یہاں پہ ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنے اعمال کو جا ملو گے۔ تو دونوں کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یعنی انسان کیا ٹوئل کر رہا ہے؟ جب بچہ ہوتا ہے، پھر وہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ او لیولز کرتا ہے یا اے لیولز کرتا ہے یا میٹرک کرتا ہے، پھر وہ بیچلرز کرتا ہے، پھر جاب لیتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے نا ایک ٹوئل میں لگا ہوا ہے، ایک سائیکل ہے جو چلے جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قد جو ہے نا، یہ جو اسٹرگل ہے، یہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو آپ کو تھکا دیتی ہے۔ یعنی ہر انسان ایک تھکانے والی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا الی ربک، اور جانا کہاں ہے؟ جانا تو تمہارے رب کی طرف ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ملکیت بھی تم اللہ کی اور جانا بھی تم نے اللہ کے پاس ہے۔ تو سمجھیں کہ ہم سارے کے سارے مطلب ایک تو ہے نا کہ انسان جانا چاہے یا نہ جانا چاہے، whether you like it or you don't like it, you are going towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ جا رہے ہو اللہ کی طرف۔ ٹائم جو آپ کا گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، آپ سارے اللہ کی طرف جا رہے ہو، اور ایک دن جا کے ملاقات بھی ہو جائے گی اللہ سے بھی اور اپنے نامہ اعمال سے بھی، کہ ہم نے اصل میں کیا کیا تھا۔ تو جو بھی ہم نے کام کیا ہوگا وہ ہمیں وہاں پہ مل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی۔ اب دائیں ہاتھ میں جو ہے نا عام طور پہ یہ طاقت کی، قوت کی نشانی بھی ہے، نیک کام کی بھی نشانی ہے۔ دائیں ہاتھ پہ دائیں سائڈ کی چیزوں کا ذکر ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، اصحاب الیمین کا ذکر پڑھا، ٹھیک ہے۔ سو یہ ساری چیزیں تو سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ اسی طرح کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی تو وہ دوسروں کو اپنی کتاب دکھاتا پھرے گا کہ میری کتاب پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہاں پہ کہا یہ گیا کہ اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ یعنی جس کو بھی اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بڑی ایزی ریکننگ ہوگی اس کی۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان الابرار لفی نعیم تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے، بڑے ریلیکس حالت میں ہوں گے۔ تو یہ جو کہا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زیادہ سوال جواب ان سے نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا بھی حساب ہو گیا اس کو سزا ملے گی بڑی سخت، یعنی جس کی بھی حساب کتاب شروع ہو گیا نا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا آسان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ حساب نہیں ہے، یعنی کہ حساب سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہر بندے کو اس کے اعمال بتائے جائیں گے یا اس سے چیک کیے جائیں گے یا اس سے ویلیڈیٹ کیے جائیں گے، اور ایک ہے کہ ان اعمال کے اوپر سوال ہوگا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت والے دن،
اسے کہا جائے گا تو نے یہ والا گناہ کیا، کہ کہا جی میں نے کیا، یہ والا کیا جی کیا، یہ کیا جی یہ کیا، ہاں، تو سارے گناہ اس کے سامنے بتائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کیا، یا کسی کو کہے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو بھی نیک اعمال میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ملتی ہیں. اچھا، یہ ہے آسان حساب، جہاں پہ صرف اس کو نامہ بتایا جا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا نا، جی کیا تھا، چل تجھے معاف کیا، جا تو نے کیا تھا، تیرے ہم سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے بالکل قریب بلا لے گا، اس کو اس کا گناہوں کو دوسروں پر بھی ظاہر نہیں کرے گا. یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتا تھا. یاد رکھیں، اگر آپ دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سزا نہیں دے گا قیامت والے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، آپ کے گناہوں کو خود چھپا دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتے تھے، بہت مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کو اپنے بالکل قریب بلا لے گا اور کہے گا تو نے یہ کام کیے تھے نا، بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا. اچھا، صرف وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں، اور کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا بات کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن جس کا حساب شروع ہو گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے یہ گناہ کیا تھا نا، جی کیا تھا، کیوں کیا تھا، خدا کی قسم پوری کائنات کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا. پوری کائنات کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا. تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا. اللہ کو جانتا نہیں تھا، اللہ کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، قیامت کے دن کا پتہ نہیں تھا کہ آج یہ دن آئے گا، یہ پتہ نہیں تھا تجھے، کیوں کیا تھا. پوری کائنات کے پاس اس کا جواب نہیں ملا. جس کا یہ حساب شروع ہو گیا نا، ایک ایک گناہ کے اوپر کیوں کیا، وہ گیا. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے اس قسم کے انجام سے. اللہ ہم سب کو اچھا حساب دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا اچھا آسان حساب کرنا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب آسان کرنا، ہمارا حساب آسان کرنا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو اس کا پھر جو انجام ہے وہ بڑا آسان ہوگا، بڑا آسان حساب کتاب ہوگا. اب دیکھیں، یہ کبھی کبھار نا پیپرز میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جب آپ دنیا کے ایگزام دیتے ہیں نا، تو دنیا کے ایگزام دیتے وقت انسان جو ہے وہ جب رزلٹ آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو پتا بھی ہو نا کہ میں نے ٹھیک ہے پیپر کیا، اچھا برا ہو گیا ہوگا، تو اس ٹائم پہ نروسنس کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری کوئی غلطی نہ پکڑ لے. حالانکہ آپ کو اگر فل نمبر بھی ملے ہو نا، آپ کو پتا میرے فل نمبر آئے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہوتے کہ میرا جو ہے نا حساب آسان ہو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فل نمبروں کے باوجود ٹیچر کہ ایک سے رکو یہ کیا ہے، نہیں کاٹو نمبر، ایک مائنس کرو اس کا. تو although ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے پیپر اچھا کیا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ بار بار وہ ریویو ہو، کیونکہ بار بار ریویو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی نکل آئے، کوئی اسپیلنگ مسٹیک نکل آئے، کوئی اور غلطی نکل آئے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب جتنے بھی انسان نیک ہو. اسی لیے ابو بکر صدیق کی مثال لیں یا عمر بن الخطاب کی مثال لیں، نیک سے نیک لوگ جو تھے نا، وہ بھی یعنی اس بات پر سیٹسفائیڈ نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم تو اسٹریٹ سیدھے کے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. یعنی ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ میرا اگر ایک پاؤں جنت میں اور ایک اس سے باہر ہو، تب بھی مجھے پوری طور پر یقین نہیں ہوگا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں، جب تک کہ میرے دونوں پاؤں جنت میں داخل نہیں ہوتے، جب تک کہ مجھے وہ ہینڈ اوور کر کے جنت میں بھیج نہیں دیا جاتا، جب تک مجھے چین نہیں آئے گا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہوں جو کہ نہیں جا رہا. اور کہتے ہیں کہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے، تو شاید میں امید کروں گا کہ میں وہ ہوں جو کہ بچ گیا. یعنی اپنے اعمال کے بارے میں شور نہیں ہوتے تھے، کرتے چلے جائیں نیک کام، کرتے چلے جائیں اور اللہ سے دعا کرے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، لیکن ہمارا حساب آسان کرنا. انسان کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں بڑا کوئی ماشاءاللہ فن خان ہوں اور پتہ نہیں میں کیا بلا چیز بن گیا ہوں. اتنا انسان کے اندر غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت انسان ہمبل رہے، جھکا رہے، عاجزی انکساری میں رہے کہ یا اللہ میرا حساب کتاب آسان کرنا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جن کو بہت جلد جو ہے ان کو اچھا اور آسان حساب دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور پھر یہ اپنے فیملی کی طرف، اپنے اہل کے پاس واپس جائیں گے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، خوشی کے عالم میں، سرور کے عالم میں. مسرورا، سرور کے عالم میں جائیں گے. یہ فیملی کیا ہے ان کی؟ وہ ان کے فیملی ممبرز جو دنیا میں
ان کے ساتھ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے ماں باپ ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جنت کی حوریں ہیں، دیگر جنت کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی وہاں پہ دی ہوگی، وہ ساری فیملی کے ساتھ خوشی خوشی ان کی طرف جائیں گے جنت میں جب داخل کیے جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی فیملی دنیا میں نیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ملا دے گا. اگر آپ کے گھر والے نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ جنت میں ملا دے گا. جیسا کہ ہماری دعا بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری فیملیز کو نا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو جو ہے نا یعنی میری نسلوں کو متقین بنا دے. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں متقی پیدا ہوں. سو یہ ایک بڑی بات ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی فیملی کے پاس جائیں گے اور بڑے خوشی خوشی جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کو اس کی کتاب جو ہے وہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دی جائے گی. یہ بھی ایک ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہے انسان کو کہ اس کو کتاب جو ہے وہ پیٹھ پیچھے دی جا رہی ہے اور دی جائے گی اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے. اور یہ کیا کرے گا؟ یہ یعنی سورہ حاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ کہے گا کہ کاش مجھے نہ دیا جاتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اس کے پیٹھ پیچھے کتاب دی جائے گی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چیخ اٹھے گا کہ کاش میرے اوپر موت آ جائے، میرے اوپر ہلاکت آ جائے، مجھے مار دو اسی وقت. یعنی سبحان اللہ، وہ جس کو بائیں ہاتھ میں مل رہی ہے نا اس کو پتا ہے کہ میں اب جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کو پتا ہے میں اب جہنم میں جا رہا ہوں، اور وہ چیخ اٹھے گا کہ میرے اوپر بربادی آ جائے، مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا ایک دمبے کی شکل میں موت کو لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بھی قادر ہے، موت کو کوئی شکل دینا چاہے دے سکتا ہے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا. بھیڑ ہے نا، بھیڑ کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنت کے لوگ چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے بھی چیخ اٹھیں گے. جنت کے لوگ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر، اب ہمیں موت نہیں آئے گی، اب ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، یہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے کہ اب موت نہیں آئے گی، اب یہ عذاب کے اندر ہم مبتلا رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اب وہاں پہ موت کی تمنا کر رہے ہیں. فسوف یدعو ثبورا، کہ وہ چیخ اٹھے گا اپنی بربادی کے لیے، اپنی ہلاکت کے لیے. آگے فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر اس کو ڈال دیا جائے گا ایک بھڑکتی آگ کے اندر، اس کو مزہ چکھایا جائے گا بھڑکتی آگ کا، اس میں داخل بھی ہوگا اس آگ کے اندر اور اس کا مزہ بھی چکھے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ پہلے وقتوں میں نا اپنے فیملی کے ساتھ بڑا خوش رہتا تھا. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو بھی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، کہ جب دنیا میں تھا نا تو اپنی فیملی کے ساتھ إِنَّهُ كَانَ، پہلے یہ ہوتا تھا ان لوگوں میں سے أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنی فیملی کے ساتھ بس شغل میلے میں ملوث تھا، انجوائے کر رہا تھا زندگیاں، دنیا داری میں لگا ہوا تھا، مال و متاع کے حصول کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس کی جو قدحن فملاقی تھا نا، کس کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا یہ؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ کون سا کبد تھا، یہ کون سا ایسا فعل تھا، کون سے ایسے اعمال تھے جو یہ کر رہا تھا؟ یہ دنیا داری میں لگا ہوا تھا، مال و متاع میں لگا ہوا تھا، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے میں لگا ہوا تھا، اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں لگا ہوا تھا، بڑا خوش تھا، بڑا لائف کو انجوائے کرتا تھا کہ کھا لے پی لے جی لے، بس یہی تو زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، انجوائے کرو یار، عیاشیاں کرو. یہ یولو لائف سٹائل کو فالو کرتا تھا. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کا لائف سٹائل اس کا ہوتا تھا، اور پھر اس کی مال اور اولاد جو ہے اس کے لیے فتنہ بن گیا. اور ہو سکتا ہے اس نے اپنی فیملی کے لیے وہ کام کیے ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف تھے. یعنی اپنی فیملی کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، لیکن پیٹ پالنے کے لیے کیا کریں گے، حرام ذریعے اختیار کریں گے، حرام لائن آف ورک میں چلے جائیں گے، کرپشن کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے. یعنی اچھا لائف سٹائل دینا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھی اوپر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے. لائف اچھی ہونی چاہیے، اللہ کو بے شک اگنور کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے لائف میں. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اور یہ سوچتا تھا، یہ ظن رکھتا تھا، یہ گمان رکھتا تھا کہ شاید یہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئے گا.
یہ سمجھتا تھا, اس کا گمان یہ تھا کہ میں نہیں مروں گا, میں نہیں اٹھایا جاؤں گا, قیامت کے دن میرا نہیں فیصلہ اس طرح ہوگا, وہ کسی اور کا ہوگا, میری بات تھوڑی ہو رہی ہے, وہ تو کسی اور کی بات ہو رہی. تو یہ گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کا ایسا معاملہ ہوگا. بلا ان ربہ کان بھی بصیرا, لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی جب بھی وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تھرو آؤٹ دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا. جو اعمال وہ کرتا تھا وہ اللہ سے چھپا ہوا تو نہیں تھا. اللہ تو اس کے دل کے حالات بھی جانتا تھا, اس کے خیالات بھی جانتا تھا. وہ چاہے اپنا کمرہ بند کر لیتا, کنڈیاں لگا لیتا, دروازے بند کر لیتا, پردے ڈال دیتا, لائٹیں بند کر دیتا, تو کیا چھپ جاتا اللہ تعالیٰ سے؟ نہ, اللہ پھر بھی اس کو دیکھ رہا تھا. وہ پوری دنیا میں کہیں جا کے چھپ نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. آگے فرمایا فلا اقسم بالشفق, پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. فلا, فا مطلب سو یا دیر فور, ہم انگلش میں کہتے ہیں نا. لا میننگ نو, نہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا؟ نہیں, ایسا مطلب نہیں. یہ فلا جو ہے یہ مختلف ہے, اور اقسم بالشفق الگ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لا اقسم بیوم القیامہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا. یہ لا جو ہے نا یہ اس سے پہلے والی بات کو, یا وہ لوگ جو خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس کر دو, بس خدا کی قسم آگے, یعنی کہ آپ جملہ بول رہے ہیں نا تو آپ کہتے ہو بس 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 چپ کر جاؤ, خدا کی قسم میں, اب آگے آپ نے جملہ بولا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فلا, یعنی جو بھی اس بندے کا خیال تھا, جو بھی اس بندے کی سوچ تھی, کیونکہ کس بندے کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو دنیا داری میں ملوث ہے, اللہ کو بھول چکا ہے, اسے کہا جا رہا ہے فلا, بس اقسم بالشفق. شفق کہتے ہیں یہ جو شام کی سرخی ہوتی ہے نا, جب آپ کو ایک بڑی خوبصورت ہیوز نظر آتی ہیں اسکائی میں, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو اقسم بالشفق یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو ایوننگ کی ریڈنس ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں, جب یہ مغرب ٹائم جب قریب ہوتا ہے. واللیل وما وسق, اور رات کی قسم جو کہ جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے, جب اس کا سارا اندھیرا جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اب شام کا وقت پھر رات کا وقت قسم کھائی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے نا, شام سے اندھیرا ہوا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ چینج آ رہا ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم جو کہ جب پورا ہو جاتا ہے, جب فل مون نکلتا ہے, اس کی قسم ہے. تو اب یہ درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشن کس طرح ہوتا ہے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں. ٹھیک ہے, فل مون آ گیا. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تم بھی سفر کرو گے درجہ بدرجہ, طبق بطبق, یعنی آپ سٹیج بائی سٹیج آپ بھی ٹریول کر رہے ہو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انالوجی دی ہے کہ جس طرح شام ڈھل جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے اور چاند نکل آتا ہے, بالکل اسی طرح تم بھی تو سفر کر رہے ہو نا, تم بھی تو ایک مسافر ہو. ماں کے پیٹ میں تھے, پھر تم نے پیٹ سے باہر آ گئے, پھر تم نے چلنا شروع کیا, پھر تم نے دوڑنا شروع کیا, پھر تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, پھر تم نے جاب لے لی, پھر تمہاری شادی ہوگی, پھر تمہارے بچے ہو گئے, پھر تم بوڑھے ہو گئے, پھر تم کمزور ہو گئے, پھر تم اپنی موت کی طرف جا رہے ہو, پھر تم مر جاؤ گے, پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تم بھی تو سٹیجز میں سے گزر رہے ہو نا. یہ جو دن رات کا سٹیجز نظر آ رہے ہیں, تمہارے ساتھ بھی تو سٹیجز ہی گزر رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے خوبصورت ایک تشبیہ کر رہے ہیں دونوں کی. اور دونوں جو ہے لترکبن, یعنی رکب کہتے ہیں جس طرح ایک سواری ہوتی ہے نا, گھوڑا جس طرح, تو جس طرح ایک سواری پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے تم بھی ایک سفر کے اندر ہو اور تم ایک مسافر ہو. اور تم جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ live in this life like a traveler, آپ دنیا میں ایسے مسافر کی طرح لائف گزارتے ہو, اور آپ کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ اصل میں جنت ہوگا یا جہنم ہے, اللہ معاف کرے. تو ہیں ہم سارے مسافر, اور مسافر جو ہے نا بائی نیچر وہ دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا, اس کو پتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن اس سے آگے ہے. آگے فرمایا فما لہم لا یؤمنون, پھر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ سجدہ کریں گے. میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ ابھی ایک بریک لوں گا تقریباً 1 منٹ کا, تاکہ ہم سجدہ کر سکیں. سجدے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس طرح نارمل سجدہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہی ہوتا ہے تقریباً, لیکن اس میں کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, جو کہ میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا. ویسے تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہنا ہوتا ہے, جو کہ اس کے اندر کمپلسری ہے. باقی پھر جو دعائیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں کئی مقامات آتے ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت آتا ہے,
تو فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ سجدہ کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو یعنی بیان کرتے ہوئے. اور اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. تو کوئی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے جا کے وضو کر کے آئیں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. وضو میں ہونا اچھی بات ہے لیکن باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے, کہیں پہ اس کا وضو نہیں ہوتا اور کہیں پہ آیات ایسی آ جاتی ہے تو بس وہ پھر بے ساختہ طور پر جو ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے. تو اس لیے یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سلائیڈ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا ہے. جی ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے اس کو ڈسپلے کر دوں. یہ مسنون دعا ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ہمیں جو ہے نا اپنے اس کے اندر پڑھ لینی چاہیے. اس کو تو ابھی ہم چھوٹا سا ایک بریک لے رہے ہیں 60 سیکنڈز کا, اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اتنی دیر آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجئے جو لوگ یہ سن رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے سجدہ کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں, اس خاص طور پہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون. تو پھر تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ تو ایمان نہیں لاتا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ فما لہم, کیا ہوا کیا ہے؟ تو بتا تو صحیح تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. لا یؤمنون, تو کیوں ایمان نہیں لاتا؟ تو کیوں اپنی زندگی کو اتنی پرپس لیس طریقے سے گزار رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں تو اپنے دنیا داری کے چکروں میں اتنا زیادہ محو ہو گیا ہے کہ تو اپنے رب کو ہی بھول گیا ہے, اور تو یہی بس سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تیرا آخری ٹھکانہ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, تجھے موت نہیں آئے گی, تو اٹھایا نہیں جائے گا, تو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا. تو کیا سوچ رہا ہے؟ کس دنیا میں تو گم ہے؟ یعنی ایک انسان جو کہ دنیا دار ہوتا ہے نا, اس کو لگتا ہے بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن جو بندہ آخرت کی فکر رکھتا ہے نا, جو مسلمان ہوتا ہے سچے طور پر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میری ڈیسٹینیشن ہے نہیں. دیکھیں آپ کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کہیں پہ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, بیچ میں کوئی مڈ وے پوائنٹ آتا ہے نا, تو اس مڈ وے پوائنٹ پہ آپ رکتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ واش روم یوز کر لیں, کوئی پانی پی لیں, کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے لیں وہاں سے, میں بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں 5-10 منٹ. وہاں پہ گھر تھوڑی بناتا ہے انسان, وہاں پہ انسان بسیرا تھوڑی ڈال لیتا ہے کہ چلو بھائی بس یہاں مڈ وے پوائنٹ تک آ گئے, بس یہیں پہ اب ساری زندگی گزارنی. ٹریولر جو ہے نا, اس کی نظر ہمیشہ اپنی منزل پہ ہوتی ہے, اور وہ اس منزل کے لیے کوشش کرتا ہے, اس منزل کے لیے محنت کرتا ہے. اس کے سارے سٹرگلز جو ہے نا, جو سورہ کی پوری تھیم ہے ایک سٹرگل کی تھیم ہے, اس کے سارے سٹرگلز پھر اس آخری فائنل ڈیسٹینیشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جس کا فوکس وہ نہیں ہے, جو کہ ایک دنیا دار ہے, اس کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. وہ اس دنیا کو ہی بہت خوشگوار بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے, اسی کو بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے, یہ بھول گیا کہ جانا اس نے کہیں اور تھا, اصل ڈیسٹینیشن کچھ اور تھی. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذہنیت کی یعنی کا بیان ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول گیا کہ دنیا کے اندر اتنا محو ہو گیا. فما لہم لا یؤمنون, پھر تیرے ساتھ ہوا کیا کہ تو ایمان نہیں لاتا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, تو سجدہ بھی نہیں کرتا. یعنی یہ سجدے سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو لٹرل سجدہ ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے,
لیکن ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتا تو. قرآن جب تیرے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تو قرآن کے آگے جھک نہیں جاتا, قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. یعنی خواتین حضرات, قرآن کے نا ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں. قرآن کا ایک حق تو ہم پر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, بلکہ اس سے پہلے حق یہ کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے, قرآن پر عمل کیا جائے اور قرآن کو دوسروں تک منتقل کیا جائے. یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے. قرآن پر ایمان لانا, قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کی تلاوت صرف عربی میں نہیں کرنا بلکہ سمجھ کے پڑھنا, سمجھ کے صرف نہیں پڑھنا بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا, اور صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر وتواصوا بالحق, حق کی دعوت دینا. یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, جب تیرے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو تو اتنا بے پرواہ کیسے ہو جاتا ہے, سجدہ کیوں نہیں کرتا, قرآن کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا؟ کتنے لوگ آپ خود جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ ان کو کوئی بھی آج کل آپ کو پتا ہے سوشل ایشوز پہ لوگ باتیں کہتے رہتے ہیں, آپ ان کو بتاؤ نا کہ ٹھیک ہے سوشل ایشو اپنی جگہ پہ, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ, دین کو باہر رکھو یار, دین کو مت لاؤ اس میں. اچھا دین کو نہ لے کے آؤ اس معاملے میں, دین کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دین کی, دین کو اٹھا کے باہر نکال دیں. نہیں, اس معاملے میں دین کو مت لاؤ. دین ہر معاملے میں آتا ہے, ہر معاملے میں. مجھے بتائیں کون سا دنیا کا معاملہ جس میں دین نہیں آتا؟ کوئی معاملہ آپ اٹھا لیں, ہمارا دین اس میں رہنمائی نہیں فرماتا, ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ کہا ہی کیسے آپ نے کہ اس میں دین کو باہر رکھو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بیچ میں نہ لائیں, اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تمہاری بات سن لیں. تو بڑے یہ جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز اور جو تجزیہ نگار اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں, وہ کیسے تجزیہ دے رہے ہیں بغیر قرآن کو بیچ میں لائے ہوئے. کہ نہیں, قرآن کو اس سے باہر رکھیں. قرآن آیا ہی اس لیے تھا آپ لوگوں کے طریقے بدلنے کے لیے, آپ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے, آپ کی حرکتوں کو بدلنے کے لیے قرآن نازل اسی لیے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ عجیب بات ہے کہ جب قرآن تیرے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, تو اس کے آگے سبمٹ ہی نہیں کرتا. اور ایسا معاملہ ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کسی کو قرآن کی آیت بتاتے ہیں, اگلا آگے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ چپ کر جاؤ, یہ بات نہ کرو میرے سے. نمبر 22 آیت میں آتا ہے بل الذین کفروا یکذبون, لیکن نہیں, جو لوگ ایمان نہ لائے, کفر کرنے والے, وہ جھٹلا دیا کرتے تھے. یعنی جن کی بات یہاں کی جا رہی ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہی ہیں, جو کہ تکذیب کرتے ہیں, جو کہ جھٹلا دیتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن جب ان کو پڑھایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں, یہ تو کفار ہی کرتے ہیں. یعنی یہ مسلمان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرے. یہ وہی ہوگا جو ایمان نہیں لاتا ہوگا, جو کہ جھٹلا دیتا ہے قرآن کو, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ کی آیات کو, ہر چیز کو. یا وہ اپنے کال سے کرتا ہوگا, اپنی سپیچ سے, یا وہ اپنے عمل سے کرتا ہوگا, اپنے ایکشن سے, یا وہ اپنے رویے سے کرتا ہوگا. کبھی کبھار انسان کا نہ کال ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے, بس اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہوتا. تو آگے فرمایا واللہ اعلم بما یعون, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا تم اکٹھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی تم اکٹھا کیا کرتے تھے. یعنی جس طرح سمجھ لیں کہ انسان ایک بیگ میں کچھ اکٹھا کر رہا تھا نا, اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم نے کیا اکٹھا کیا تھا, یہاں پہ تم نے کون سے گناہ اکٹھے کیے تھے, کون سے اعمال اکٹھے کیے تھے, اور یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم, تو پھر ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارکازم ہے, کیونکہ یہ لوگ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا نا, یہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشرہم, ان کو اب خوشخبری سنا دو بعذاب علیم, ایک شدید عذاب کی خوشخبری. دنیا میں جس طرح کا لائف سٹائل گزارتے تھے, جس طرح سے یہ مومنین کو موک کرتے تھے, ریڈیکیول کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنا دو اب ان کی کیا ان کے لیے خوشخبری ہیں. کیونکہ پچھلی سورہ میں ہم دیکھا تھا نا کہ یہ آنکھیں مارے تھے ایک دوسرے کو, جب مومنین کو دیکھتے تھے کوئی کام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے کہتے یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سارکازم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آگے فرمایا الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون, اور یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الی الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے,
وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے پاس ایک اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی میں بشارت کے حقدار ہیں، جو واقعی نیک لوگ تھے. ان کو اب صحیح بشارت مل رہی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، کیونکہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے نا. جب انسان ایمان لے آتا ہے پھر آٹومیٹکلی اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب ایمان جتنا اس کا پختہ ہوتا ہے اتنا اس کا عمل بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، ان کے لیے جو اجر ہوگا، اتنا اجر ملے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کی سیٹسفیکشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی اس سے کٹ آف نہیں کیے جائیں گے. غیر ممنون، کوئی بھی چیز ان کی منقطع نہیں کی جائے گی. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس پوری سورہ کے اندر ہم لوگوں نے بہت ساری مختلف چیزوں کو دیکھا. خاص طور پر یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں، قیامت کے کچھ مناظر جو ہیں ان کا ذکر کیا. اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ اس دن جہنم کی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے انہوں نے اسٹرگل کیا تھا اپنی لائف میں، کیونکہ اسٹرگل تو سب نے کیا تھا. کسی نے اللہ کی راہ میں اسٹرگل کیا، کسی نے اللہ کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پہ اسٹرگل کیا، کسی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسٹرگل کیا، کسی نے اپنے نفس کو پوجنے کے لیے، اپنے نفس کے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کیے. دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کر دیا. ایک جو ہے وہ اپنا شدید عذاب علیم کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایسا اجر مل رہا ہے جو غیر ممنون ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جس طرح پچھلی سورہ میں نے دیکھا تھا کہ دو مختلف لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہو، ایک جگہ سے تعلق ہو، لیکن انجام کتنے مختلف ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں بار بار جو ایک ریپیٹڈ تھیم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسا بھی تمہارا لائف سٹائل ہوگا نا دنیا میں، اسی طرح کا انجام تمہارا آخرت میں بھی ہوگا. تو اپنے آج کے اس لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرو، اپنے آج کے لائف سٹائل کو ٹھیک کرو. اسلام جو ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اٹس اے جرنی. اسلام یہ نہیں کہ ہاں میں زندگی میں ایک دفعہ اسلام لایا تھا، میں ایک زمانے میں نماز پڑھا کرتا تھا، ہاں میں نے 3 سال پہلے روزے رکھے تھے، میں نے اچیو کر لیا، میں نے نا کتاب میں ٹک لگا دیا کہ میں اسلام ایمان لایا تھا، میں نے کلمہ پڑھا تھا اس زندگی میں نماز بھی پڑھتا تھا. پتہ ہے 5 سال پہلے میں نے نا 2 سال کے لیے لگاتار نماز پڑھی، میں نے ٹک مار دیا. آج پڑھتے ہو؟ نہیں. ایک زمانے میں روزے رکھا کرتا تھا، آج کل نہیں رکھ رہا. ایک زمانے میں بڑے صدقے کرتا تھا، آج کل نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے میں کئی سال پہلے حج کے لیے گیا تھا، سارے اگلے پچھلے گناہ بخشوا کے آ گیا تھا، آج کل پھر وہی گناہ کر رہا ہوں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام از اے جرنی، یو ہیو ٹو بی ان دیٹ جرنی. آپ کو مستقل طور پر رہنا پڑتا ہے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ نیکی کے کام کرتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جنت کے اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر وہ کوئی ایسے کام الٹے شروع کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ اپنی پوری زندگی نیک کام کر رہا ہے اور اتنے نیک کام کر رہا ہے کہ بس اس کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. اتنا قریب وہ جنت کے آگے، اتنا قریب آ گئے. اور پھر کوئی ایسی اس کی کیا کہتے ہیں نا مت ماری جاتی ہے کہ وہ کوئی الٹے کام شروع کرتا ہے، غلط کام شروع کرتا ہے، گناہوں والے کام شروع کرتا ہے اور ان کو کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری عمر گناہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اس میں اور جہنم کے بیچ میں نہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر وہ اپنی لائف کو بدلتا ہے، چینج کرتا ہے، نیکی کے کام سٹارٹ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اہل الجنہ میں سے ہو جاتا ہے، جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے. سو اس سے پتہ ہی چلا کہ کبھی بھی انسان اس بات پر خوش ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں تو جی جنتی ہو گیا ہوں، اور اس سے کبھی بندہ یہ بھی نہ سوچے کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں تو اب جنت میں جا ہی نہیں سکتا، میں تو کنفرم اب جہنم میں ہی جانا ہے میں نے. یقیناً ہر انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اس نیکی پہ، اور جو بندہ بھی گناہ گار ہے، گناہوں کی طرف جا رہا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، توبہ کے دروازے کھلے. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے.
الودود بھی ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو یہ موقع لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یہ موقع لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بس سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر آپ آلریڈی ماشاءاللہ ایک اچھی راستے پر ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو اس پہ ثابت قدم رہیں، اس پہ ڈٹ جائیں، اس پہ ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک تو وہ دعا جو ہم نے آج پڑھی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور دوسری دعا وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین دعا میں سے ایک ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. تو مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، میں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنے فیوریٹس میں سے چن لے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.